شادی میں صحرا باندھنا، شادی میں صحرا باندھنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ باندھ سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ رمیز انصاری انڈیا سے۔ یہ جو صحرا ہے نا جو باندھا جاتا ہے، جو دولہا کے آگے پھول لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت سے علماء تو اس لیے حرام کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی ایک مشابہت ہے، مسلمانوں کا یہ رواج نہیں، اس لیے حرام۔ اور اگر آپ فرض کر لیں کہ اب مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا کہ ہندوؤں کی مشابہت نہیں ہے، تو بھی ایک بےہودہ رسم ہے اس دولہے کو اندھا کر دینا پاگلوں کی طرح، اس کے آگے نظر ہی نہ آئے کمبخت کو، معذرت کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو وہ کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خود خیال کر لینا چاہیے کہ بھائی کیا ڈالا ہوا ہے میرے منہ پہ، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا آگے، تو اتنا کیوں اندھا کر رہے ہو اس کو؟ تو یہ ویسی بےہودہ رسم ہے، تو ہار پھول لٹکا دیں اس کے اوپر، وہ گلے میں ڈال دیے بہت ہے، آگے اس کے لٹکا دینا، وہ پھر وہ ایک رومال لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جموئی سا، تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم جاتے تھے شادیوں میں، اب تو جاتے بھی نہیں، اب شاید اب چینج ہو گیا ہو ماحول تو، لیکن یہ عجیب سی بےہودہ رسم تو بہرحال ہے، اگر ناجائز نہ بھی، اس کو ختم بہرحال کرنا چاہیے۔ بس اچھی طرح نہا دھو کے پہنچ جائیں شادی میں، یہ کافی ہے، دولہا کے لیے اتنا کافی ہے، ڈیٹول سے نہا لیں زیادہ صاف ہو جائے۔ جوتے پہن کر جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ کے لیے جوتے اتارنا کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے جوتے میں نجاست لگی ہو، تو یہ احتمال تو زمین میں بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی ناپاکی لگی ہو۔ ساجد حسین لاہور سے، بڑے ذہین سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھنا ہو سکتا ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو جوتے کے ناپاک ہونے کا یقین ہے تو پھر جوتا ناپاک سمجھائے گا، پھر جوتا آپ اتار کے نماز پڑھیں۔ نارملی جب تک آپ نے خود جوتے پہ کوئی گندگی لگتے ہوئے یا پیشاب کی چھینٹیں پڑتے ہوئے نہ دیکھی ہوں تو جوتے کو بھی پاک سمجھا جائے۔ تو شریعت میں اصل یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو پاک ہی سمجھا جائے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جوتا ناپاک ہوگا، کیونکہ واش روم میں جاتے ہیں، پکے واش روم ہے، اس میں پیشاب کی چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر کسی کا غالب گمان یا قریب با یقین یہی ہے کہ ناپاک ہوگا تو وہ اتار دے، جس کا خیال ہے کہ ناپاک نہیں ہوگا تو وہ نہ اتارے، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ہاں، بھائی نے سوال پوچھا ہے مرحوم ماں باپ کی نمازوں کا فدیے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو اچھی طرح سے جواب کو سمجھیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں، پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں، تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے۔ پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے، اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں، جملہ مکمل کریں، ہوگا۔ پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے۔ پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا، جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو، وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے۔ تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے، اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا۔ حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، 1/3 میں، کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے، وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کنواں کھدوا دیا، جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش
نہ کریں, اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو, بس دعائیں مغفرت کریں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں, وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے, اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ, بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے, کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں. کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے, وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ. اتنی زکاتیں نکالے گا, اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا. تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی, بس توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. اللہ سے امید ہے, آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو, اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو. قضائے عمری کی نماز, اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے, ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو نماز اگر قضا ہو گئی, جان کر کسی نے قضا کر دی, تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے. لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی, آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم. امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی, قضا نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے, کافر ہو گئے, نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں. تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے, وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے. وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے, تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے, ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا. آج فلاں نماز چھوڑ گئی, چل بھی دوبارہ نکاح پڑا, فلاں نماز چھوڑ گئی تو دوبارہ نکاح پڑا. مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے, امام شافعی کے, امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی, قضا لوٹانی پڑیں گی, آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی, صحیح حدیث ہے یہ, والیمین علی من انکر. دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے, اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی, اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب. میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے, دے نہیں رہا. امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا, دے نہیں رہا. میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا. کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے.
میں نے جج صاحب سے کہا, جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے, اس کے پاس کیا دلیل ہے, گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے. جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا, بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی, استغفر اللہ, یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی, دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں. جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں, تم گواہ لے کر آؤ. میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے, اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے, دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے. ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا, جمشید اور غفار کو میں لایا, میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں. اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے, جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے. اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے. اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا. اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے, تم گواہ لے کر آؤ. اب مدعی کون بن گیا؟ یہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح, تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں, حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا, حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو سینس ہونی چاہیے, وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے, صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا, میں نے کہا منگل کو دوں گا, ٹائم منگل کا تھا, بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا, تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب, ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی, میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم سوری. کہہ کہ چلے ٹھیک ہے, آپ نے ڈیلے کر دیا, قضا کر دیا, ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا, اب آپ دے دیں, میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے, قرضہ معاف میں نے نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا. کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑھے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا, نماز ذمے میں تھی آپ کے اور آپ پڑھے بھی نہیں, پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ, کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, دینا ضروری نہیں ہے, قضا ضروری نہیں ہے؟ اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر ہوئی ہو, آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے, لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی, غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں,
تیروں کی برسات تھی, آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے, اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے, تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ. ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں, بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں, 10 سال کی نمازیں, 20 سال کی نمازیں, تو وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی, قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. تو 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے. اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی. علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا, آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا, اب آپ دے نہیں رہے, تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی. جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف, کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف. جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپینسز دکھاؤ, اتنا بچ رہا ہے نا, یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کر کے دے دو. پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہیں, معاف نہیں کیا جاتا. معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے. تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے, نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی, ایک دن میں نہیں. 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھے؟ 10 سال میں پڑھے, ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال. اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی نے ختنے کی, ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا. ایک آدمی نے ختنے کی, قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا, وہ ناراض ہو گیا. تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاذ یا والد صاحب کے پاس. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے, تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی, مجھے بھی نہیں بلایا. تو حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا میرے بھائی, اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا, شکر کر نہیں بلایا. جی جی شادی کے لیے دعا. اچھا میرے بھائی جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں, تو کتنے دن ادا کرے؟ تو بھائی روزانہ 1 دن کی کم از کم نماز قضا کرے, فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے, ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے. اس طرح سے کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے, بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں, ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے, تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا, ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی, وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی ہوئی تھی, دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا, ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ, یہ غم میں ہے. لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا, پھر ضرورت نہیں ہے. کھانے کا ٹائم بھی ہے, دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے.
قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تأکلوا جمیعا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا، مطلب ایک ساتھ کھاؤ۔ دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے، تو صحابہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دو نوالے ہم زیادہ کھا لیں، جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں۔ تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے اپنے چچا خالہ پھپھی ماموں کے گھر نا، تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹو ہیں، ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے۔ تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر، اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو، تو اس میں کوئی دو نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے، باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے، محبت مارکیٹ سے شارٹ، ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا۔ گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا، سب مل کے کھاتے تھے، اب کیا ہوتا ہے کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا، کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے، تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے نا۔ باقی جائز یہ بھی ہے، سب طرح سے جائز ہے، کھانے کو فوکس کرو اور طریقے کو فوکس مت کرو۔ فرماتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں، تو لیکن کچھ علامتیں اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خوشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی، تو اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو اتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے، اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا اور پھر ڈبل لگنا شروع۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، وہ پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے، جب ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دے، جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دے، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون، یہ کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ، ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے
وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں؟ کافر کیسے کرتا ہے 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے؟ فجر کے بعد کی، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی فطری طور پر. اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں؟ نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچوں. ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز. اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے. تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے، جوان دن کیا ہوا، میں نے بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں یہ ہونا، آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر کام، میں رات کو سوؤں نائٹ فال ہو جائے، کون غسل کا کیا ہے بھائی، بڑی ٹینشن. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی آپ نے غسل کر کے نماز، بولو کچھ بھی ہو جائے، پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے، کرنا ہے. تو اللہ نے جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں، غسل فرض ہو گیا، صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا، کہیں جنگل منگل میں ہو گیا، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے، ان کے الفاظ ہیں، اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا. اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے، یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے، لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی، ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو، سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو، وینسڈے کی بھی نہ ہو، تھرسڈے کی بھی نہ ہو، فرائیڈے کی بھی نہ ہو، تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا، یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی چل رہی ہے، پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے تھی، اب بھی 2 مہینے، لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے، چھٹی ہوتی تھی جمعرات. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے، رات ہو گئی، 1 ہفتے بعد پہنچے، اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہو، چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال، تو جب 2 مہینے چھٹیاں آنے والی ہوں، خوشی سے کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہیں. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی چھٹی آنے والی. لیکن اس روٹین کے بعد، لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں، یعنی ورک کی ٹینشن میں، کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا. اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے، خوش رہتے ہیں، بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ہیں ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے، گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں، یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں، نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، نہیں بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں، پان سے نکال کے ادھر پھینک، پھر اٹھ کے گھر گیا، وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں، سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا، لگے پوری رات گزر گئی. پھر اپنی مرضی سے سو گیا، پھر اٹھ گیا، پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو کیا ہو گیا، اڑ گیا. اب کیا کریں، وہی کریں جو کل کیا تھا، دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں، پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا، وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے، باقی تو سارے چور. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ، لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت، حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دو، لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں. تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں، حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، بوتل میں کیا ہے اور ڈھکن لگا دیا آپ نے،
اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا؟ جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا نہ, تو پھر اس میں کمپیئر کیا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جا, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے, نقصان تو ہو, آفس کا ناغہ ہوگا, ناغہ تو ہو, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی کرکرا ہو جائے, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر, لگ رہا ہے آپ چہروں سے ایسا لگ رہا ہے شاید میں سمجھا. بھائی آپ کہیں ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے, تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کے مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے. چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بنی, بتاؤں گا, بہت بڑی فلم بنی. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہاں یہ چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نہ. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا, گھر کا ماحول ایسا. تو اب آ کے بیٹھے بھی گپ شپ شروع کر دی, اور بھائی ہاں یہ باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی بھی انسان ہے, اتنا نیک. تو یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا. اور پتہ ہے کون ہے, اس کو پیار سے ہمیں کون چلا رہا ہے, شیطان بتاتا ہے اٹھ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی, شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں, چھٹی والے دن 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, اب دوبارہ کیا بنتا ہے, سونا. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی بناؤ اور ان کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بنیں. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں,
घोड़े की लगाम और आपके हाथ में तो घोड़ा आपकी मर्जी से सफर करेगा। अभी हो ये रहा है कि हमने अपनी लगाम घोड़े के हाथ में पकड़ा दी है, घोड़ा हमें बताता है कि तूने किधर जाना है। बड़े लोगों की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आपकी जिंदगी गुजारने की अपनी कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप किसी दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बन। देखो ये चर्सी हीरोइनची है ना, इनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती जिंदगी गुजारने की, ये होती है अगर इन्होंने प्लानिंग से औकात तय किए होते, ने ये करना है, सुबह ये करना है, तो ये करना है, शाम को ये करना है, अपनी प्लानिंग होती तो चर्स पीते ही है। क्या हो गया? नहीं पीते। अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी, एम ही उठ के एक दिन निकले, एक दोस्त ने चर्स पकड़ाई, तो अब ये किसकी प्लानिंग का हिस्सा बन गए? चर्स और हीरोइन के जो स्मगलर है ना, उनकी प्लानिंग थी हमने पैसा कमाना है, तो वो करोड़पति बन गए क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये लोग उनकी प्लानिंग का हिस्सा बनके इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, उनको अरबपति बना दिया। हर दफा ऐसा ही होता है। आपकी अपनी प्लानिंग नहीं कि मैंने कितनी देर फेसबुक पे बैठना है, कितनी देर यूट्यूब पे बैठना है, बस आपने बैठ गए तो कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप देखते जा रहे हो, दिमाग आपका खराब हो रहा है। ये इसने उसको गाली दी, उसने 80 लीटर का कार्टून बना दिया। अपनी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने देखना कौन सा चैनल है, कितनी देर देखना है, मालूमाती चैनल देखना है, इधर उधर दाएं बाएं चीजें मैंने नहीं देखनी। न्यूज भी एक हद तक देखनी है, बस इतनी काफी है हमारे लिए आज की तारीख में। ये थोड़ी के न्यूज ही सुनते चले जाओ, क्या तहकीक करनी है आज मैंने? अगर नहीं है ना तो आप देखते चले जाओगे। और जो यूट्यूबर्स या फेसबुकिए या टिकटॉकर्स हैं, उनकी प्लानिंग थी कि हमने व्यूज बढ़ा के पैसा कमाना है, तो आप जैसे बेवकूफ उनकी प्लानिंग का हिस्सा, आपका नुकसान और वो करोड़पति। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। देखो यूट्यूबर्स व्यूज के लिए क्या करते हैं, फलाने मौलवी ने, तारिक मसूद ने आज इंजीनियर के परखचे उड़ा दिए, हालांकि मैंने कहीं नहीं ऐसे उड़ाए होते। वो एकदम वो लगाएगा ना एक थंबनेल पे, अबे तुम्हें क्या करना है परखचे उड़ाए के नहीं उड़ाए? तुम्हें किसी मसले की तहकीक करनी है, किसी खास मसले की, तो तुम उस मसले को देखो यार। मुफ्ती तारिक मसूद इस मसले, तलाक के मसले की तहकीक करनी है या और कोई मसला, यार इस पे मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे जरूरत है, या ये कारोबार हलाल है या नहीं है, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूं, अब ड्रॉप शिपिंग है हलाल, चलो मुफ्ती तारिक मसूद ड्रॉप शिपिंग लिख के सर्च करो। ये आपकी प्लानिंग होगी, इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, यूट्यूबर अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल पे उन्वान लगा, मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जेल। कल ऐसे ही हुआ, मेरे सामने आता है, मैं नहीं देखता कि यार मैं, हालांकि मैं देख सकता हूं ना कि क्या कहा है भाई इसने। कल एक मेरे सामने से गुजरी, उस पर लिखा मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जेहलम पहुंच गए। मैं कराची में बैठ के देख, मेरा भी दिल चाह रहा था ना मैं क्लिक करूं, क्या ख्याल है यार मेरे बारे में झूठ क्यों बोला, क्या बोला, मैं नहीं किया क्लिक। मैंने कहा वो बेवकूफ है, हम थोड़ी बेवकूफ है भाई, हमें पता है झूठ है, झूठ आगे हो सकता है अंदर जो मजमून हो वो ये हो कि जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं गए, हो सकता है ये लिखा हुआ उसने, ये लिखा हुआ, लेकिन सच लिखा है झूठ लिखा है, मैं क्या करूंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना, मैं काम की चीज देखूं ना। लेकिन मैंने व्यूज देखे, पब्लिक का रुझान देखने, पता नहीं कितने व्यूज आए हुए थे उस, और जाके लेके कमेंट्स में गालियां दी होंगी लोगों ने, अबे क्या कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन आपकी जब अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती तो आप दूसरी की प्लानिंग का हिस्सा बन जाते। यूट्यूबर की प्लानिंग थी व्यूज के जरिए पैसे कमाने, उसको पता है ऐसा उन्वान लगाएंगे तो धड़ाधड़ व्यूज आएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने जब देखा पहुंचे तो है नहीं, ठीक है ना, ऐसी झूठ बोला हुआ इसने, उसके पैसे बन रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट, और आप डिप्रेशन में, फिर जबान गंदी करके गालियां कमेंट्स में अलग। तो इन तमाम चीजों का आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी पहले से कोई प्लानिंग थी नहीं कि क्या चीज देखने की है और क्या चीज देखने की आपकी थी नहीं, बस आपने। तो उसूल याद रखो, आपकी अपना लाइफ स्टाइल नहीं होगा तो आप हमेशा दूसरे के लाइफ का हिस्सा बन जाओ, उसकी तरक्की का हिस्सा बन जाओगे। क्योंकि देखो शैतान हर वक्त प्लानिंग में लगा, या तो होता ना शैतान भी प्लानिंग ना कर रहा होता, हम भी प्लानिंग ना करते, तो ना हमें कोई नुकसान होता, ना शैतान को कोई फायदा होता, ना हमें फायदा होता ना नुकसान होता। लेकिन हो ये रहा है कि हम अगर प्लानिंग नहीं करते तो हमारी प्लानिंग कौन कर देता है? शैतान। उसने बना के बैठा होता है, फारिग तरीन आदमी, तो इसको अब इस काम में लगाओ, ठीक है ना। तो ये बहुत अहम बात है। तो अपने जो लाइफ स्टाइल को चेंज करें, उनमें उसकी मामूलात की इब्तदा कहां से होगी? नमाज से। समझते होगे नहीं समझते? इब्तदा कहां से होगी यार? सबसे पहले क्या करना है? नमाज ठीक करना। अब शैतान दूसरा हमला करेगा। शैतान से बड़ी फिल्म इस कायनात में पैदा, शैतान कहेगा ठीक है पहले नमाज तो शुरू कर ले, फिर बाकी चीज, चर्च बाद में। और ये जो गटर के ढक्कन पर पूरी रात बैठा रहता है, या इंटरनेट पर 6-6 घंटे बैठा रहता है, हर वक्त टिकटॉक पे बैठा रहता है, ये अगले स्टेप में, पहले नमाज, तो ना नमाज सही होगी ना अगला स्टेप। ये ऐसा ही है जैसे हम कहते थे हफ्ते के दिन से हम पढ़ाई, 1 जनवरी अगले साल की 1 जनवरी से, वो 1 जनवरी कभी आती है या 1 मुहर्रम कभी आता है? वो कभी भी नहीं आया। जब जनवरी आएगी ना, आप बोलोगे इस्लामी साल से करूं ना, 1 मुहर्रम से कर, मैं मुसलमान हूं, मैं अंग्रेज थोड़ी हूं ना। वो 1 मुहर्रम कभी आएगा
نہ وہ 1 जनवरी. حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے. کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے یار کچا ہوتا جا رہا ہے اب دوبارہ سے یاد. تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں, پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا. تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہے. تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ, نہ یہ ہوگا اور نہ, اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, گرتے پڑتے کرنا ہے. آپ نے نیت کر لی, جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نیت کرنی پڑے گی میں 40 تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا, ایک نماز بھی میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑ. یہ ہے ایکسیلنس. لیکن اب کیا ہوگا, 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا, تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا, تکبیر اولیٰ کا ناغہ ہو گیا, نماز کا ناغہ ہو گیا, شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو ہو گیا نا, دوبارہ سے شروع. کیا خیال؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے, حدیث پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا. حدیث ہے ہی یہ سمجھ لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا, کچھ اللہ کرے. تو کیا کرنا ہے بھائی, اپنے شیڈول اپنے اسکیجول کو ڈیل کرنے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو, زیادہ بوجھ. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا 40 دن تو بناؤ نا کم از کم آدھی, پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی ایسے ایک دم صوفی بنے گا, قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ, وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہے, اڑ جاتا ہے. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اوپر کوئی جرمانہ ہے, سزا رکھے. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ, بولو ناشتہ اسی دن ہوگا, اس دن فجر کی نماز سزا دو اپنے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے, یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر, آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ. کتنی بڑی بے غیرت کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, جو اللہ نے کام لگایا وہ ہونی. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے, فجر گئی تو ناشتہ بھی, اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا, آپ کو نہیں آتا, مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے, نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے, اور اس فجر پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے, سکون ہمیں ہی مل رہا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا, یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی, سرخ دھوپ, یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں لگی. دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ, لیکن جب سورج سرخ ہوتا ہے یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی, فجر چھوٹ گئی ناشتہ, ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی, کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی ایفورڈ کرائے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا, تو کون اڑائے بھائی, خام خب وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ, فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ, تو سزا اتنی جو ایفورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, ایسا نہیں ہوتا, نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو پڑھی نہ لیتا. تو سزا اتنی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف, اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جائے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام
کتنے لوگ یار ہمیں آگے جائے، ہمیں آگے سیٹی، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لے گا قیامت کے دن، تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوگی اگلی صف میں، کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے، تو غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا، تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے، اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے فجر میں لازمی ایک رکعت اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو، تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نہیں. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی. یہ ایک بیماری ہے، میں آپ کو بھائی اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا، تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے یوں ہو رہا ہے بھائی، جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے، نہیں پڑھنی ہوتی جس کی ایک رکعت نہیں ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے، اتحیات والے بھی ہوتے ہیں، اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے، وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے، بولے گا ابے اور یہ کیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی، تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں کہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا، وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا، ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا، ہر آدمی جھگڑا کرے گا، ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا، قرعہ ڈالا جائے گا. آج تم کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں، وہ بالکل پیچھے بیٹھے، آگے جگہ بھی ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے، کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی، سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکے. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو خبر نہیں اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا